السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر آج کل تین چار جو مسئلے ہیں ان کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ فیک خبروں کے حوالے سے حکومت نے کوئی 2.2 ارب روپیہ مختص کیا ہے کہ جو فیک خبریں ہیں ان کو کس طرح روکنا ہے۔ اور سب سے اہم معاملہ ناظرین آج کل جو زیر بحث ہے وہ ہے مذاکرات۔ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو 18 دسمبر کو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ کہیں پنجابی کہتے ہیں کسی نکرے لگ رہے نہیں رہی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آج فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں، فارمر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں، لمبا چوڑا ان کا تجربہ ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے مجرم شرف صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا کچھ عرصہ تعلق رہا، لہٰذا ان کے پاس اوور دا ڈیکیڈز ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، خاندان کی لیگسی ہے۔ تو آج کل جو سیاسی حالات و واقعات ہیں اور یہ جو 3-4 میں نے آپ کے سامنے ایشوز رکھے ہیں، ان سے زیادہ میرے خیال میں جو کنسرن ریلیونٹ بندہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں، تو انہی سے ہم بات کریں گے۔ بات کا آغاز کریں گے لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، کراچی سے حیدر نقوی اور حسن ایوب حسب معمول آپ کو پتا یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں بحالت مجبوری ان کو بھی یہاں پہ ہم نے بٹھایا ہوا ہے، براجمان رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جو صاحب۔ اچھا فواد چوہدری صاحب، ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ آج آپ کی ملاقات بھی ہوگی ہے بانی پی ٹی آئی سے، سو یہ بھی ایک ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا ایک آج پہلا پروگرام، آپ کو پتہ ہے 7 بجے سے لے کے آنورڈ جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ ہے مذاکرات کا۔ اب یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا 2 جنوری کو ملاقات ہوتی مذاکراتی ٹیم کی، اور دونوں طرف سے جو ٹیمیں ملیں وہاں پہ یہ طے پایا کہ جی جو اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی والے ہمیں ان رائٹنگ ہمیں کوئی ڈیمانڈز دیں گے، اور حکومت نے وعدہ کیا کہ جی ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ملاقات کروا دیں اور ہم آپ کو ان رائٹنگ جو ہے وہ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز دے دیں گے۔ ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی، آپ کی بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی ہم جانیں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی وہ جو بلف حکومت نے کال کرنا تھا ملاقات کا انہوں نے تو نہیں کال کیا، تو ہم کال کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں ان کو، جو 2 ڈیمانڈز ہیں ان کی، تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی بات ہوئی تو مذاکرات آگے بڑھیں گے، اگر بات نہیں بڑھتی تو ظاہر ہے مذاکرات پھر وہ ختم شد۔ سب سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم سنا دیں، سینیٹر عرفان صدیقی اسپوکس پرسن ہے ظاہر ہے یہ مذاکراتی عمل کے، انہوں نے کیا بتایا، وہ ایک جوائنٹ کمیونیکے جو ایشو ہوئی تھی اس حوالے سے سنیے گا۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے انہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آج بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اپنے قائد سے بانی پی ٹی آئی سے۔ ملاقات کے بعد وہ باہر آ کے ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم لکھ کے دے دیتے ہیں جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے حکومت کی۔ آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور باقی بھی وکلاء آج موجود تھے۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں۔ تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے، اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ اپنے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب، کیا بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے؟ وعدہ کیا کہ ملاقات کروا دیں گے، ملاقات کروا دیتے، اب ظاہر ہے تمام اطراف سے اپنے قائد کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے آگے چلنا ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے حکومت کافی کمزور لگی ہے، پہلے ہی کمزور لگ رہی تھی خیر، لیکن اب تو بالکل ہی ان کی لگ گیا کہ گوٹے گٹیاں بالکل ہی سا نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ مذاکرات کر کیوں رہے ہیں؟ پہلے تو مذاکرات سمپل ہے، اس لیے ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی زور لگا لیا ہے، 2 سال انقلاب نہیں آیا، بنگلہ دیش نہیں بنا، اور حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے بھی پورا زور لگا لیا، ان سے عمران خان مائنس نہیں ہوا۔ سو دونوں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ جناب کوئی درمیان میں ہمیں بیٹھنا چاہیے، کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اور خیر آپ کو پتہ ہی ہمارے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، ہمارے جو ماڈریٹ ہیں وہ تو سمجھتے ہی یہ ہیں کہ ایک بات چیت ہی واحد حل ہے، لیکن میں ہمیشہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ آپ کریں۔
اب اس وقت آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی اس وقت سچویشن میں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سول سپیس بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت جو نون لیگ ہے انہوں نے آپ کے سامنے عرفان صدیقی صاحب، یہ تو آپ نے اس دکھایا نا جو انہوں نے پڑھا، اس کے بعد وہ 10 دفعہ ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا جی ملاقات ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب آئے، انہوں نے کہا ہوگی، باقی سب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے، لیکن وہ پورا زور لگانے کے باوجود اپنی جیل میں میٹنگ ارینج نہیں کرا سکے۔ آج گوہر نے بات کی ہے خان صاحب سے، خان صاحب واز ناٹ ریئلی، ایسے نہیں تھا جیسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب نے کہہ دیا، خان صاحب نے کہا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ دے دیں، کوئی ایسا نہیں۔ بٹ عمران خان اب یہ سمجھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کی کمیٹی اگر وہ ایک میٹنگ ارینج نہیں کرا پائے تو باقی ان سے آپ کیا امیدیں کر سکتے ہیں۔ سو حکومت کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوئی ہے، بڑی کمزور ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو پاکستان میں مائنس عمران خان 2 سال میں کوئی جواب مل جاتا تو ٹھیک تھا، اب تو عمران خان کو اب کتنے دیر اور جیل رکھ لیں گے؟ 6 مہینے رکھ لیں گے، 4 مہینے رکھ لیں گے۔ سو پاکستان ایوری ڈے پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل پریشر بھی بن گیا، ادھر سے آپ نے جو ملٹری کورٹس والا جو معاملہ کیا ہے، اس کے بعد یورپی یونین، اس کے اوپر بات کریں گے، یہ بھی سارے جو ہیں وہ آگے ہیں۔ سو کارڈز تو عمران خان کے پاس ہے، عمران خان ویٹ کریں گے۔ اصل میں گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے میرے خیال میں آکورڈ ہوئی ہے۔ آج جو یہ گوہر نے جو خان صاحب کو منایا اس بات کے اوپر، تھوڑا سا گورنمنٹ کو سہارا دیا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے اگر اس کو کر سکتے ہیں تو دوبارہ کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی بات کریں گے آگے اسٹیبلشمنٹ میں اپنی چھوٹی موٹی سپیس لینے کی، ان کو سپیس ملے گی تو کوئی بات آگے چلے۔ ویسے میری خبر یہ ہے کہ وہ قائد نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ بھی لکھ کے دے دیں تو حکومت کو کہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ہم سے ان سے بھی لکھ کے لے لیں، لہٰذا پہلی میٹنگ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کی سوری آخری بات صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لکھ کے دینے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، یہی ڈیمانڈ عمران خان آلریڈی ٹویٹ کر چکے ہیں، تو وہ جو ٹویٹر ہے آپ وہیں سے پرنٹ کر کے آگے رکھ لیں، اس میں کیا فرق؟ وہ تو میٹنگ آف دا منٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے۔ اچھا فاجی صاحب، آپ خبر کے مطابق آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، 1-on-1 بھی ہوئی ہے، اور ظاہر اکٹھے بھی آپ آج ایک مقدمے میں وہاں پہ تھے، آپ کی کیا لگا بحثیت ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین کی؟ کیا جو عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کے اندر اس وقت جو لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے، یہ مذاکرات سے اس کا حل نکل آئے گا، یا یہ جس مطلب بائنگ ٹائم؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی 20 جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ ہوگا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ 20 جنوری کو تو خیر کچھ شاید کیا ہونا ہے، 20 جنوری سے پہلے جتنا پریشر آنا ہے وہ تو آ گیا، 20 فروری تک آگے دیکھ لیں گے کیا ہونا ہے۔ دیکھیں جی سمپل بات ہے، عمران خان، خیر وہ میری جو بات ہوئی ہے وہ تو آف دا ریکارڈ ہے، وہ جو آپ بتانا چاہیں پارٹی کے اوپر ہوئی ہے تو وہ اتنا اس کے اوپر وہ ایشو نہیں ہے، بٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران خان نے جو یہ لچک دکھائی ہے، کمیٹی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے، بات چیت کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب دیکھیں نا رسپانس تو گورنمنٹ نے دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کو وہاں پہ جب دل ہوتا ہے اخبار بند ہو جاتی ہے، دل ہوتا ہے وہاں پہ بجلی 5 دن بند ہو جاتی ہے، جو سیاسی قیدی ہیں قتل کے الزام میں بھی لوگ جو ہیں وہ 2 سال بعد باہر آ جاتے ہیں، یاسمین راشد ہو گئیں، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ، اعجاز چوہدری صاحب، محمود الرشید، وہ 20 مہینے سے جو ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اب ان کو ریلیف دیں، بیل جو یہاں پہ دیکھیں مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، مذاکرات یہ ہو رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ججوں کو پریشرائز نہ کریں، ان کو فیصلہ کرنے دیں، اس کے لیے بھی آپ کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، یہ تو حالت ہے۔ اچھا میرے تینوں پینلسٹ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ فاجر صاحب کے پاس کافی زیادہ انفارمیشن ہے، روزانہ ہم اپنے تبصرے تجزیے کرتے رہتے ہیں، نقوی صاحب اور حسن اور چودھری غلام صاحب، کوئک کویسچنز اگر آپ کر لیں ایک ایک کر کے تو چودھری صاحب کے ساتھ، اور تاکہ ہم پھر بحث کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات کے حوالے سے نقوی صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں، کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے چودھری صاحب سے؟ میرا ایک تجزیہ ہے، اس کو آپ سوال بھی سمجھ لیجیے۔ جی پلیز۔ کیپیسٹی میں فواد چودھری صاحب سے سوال کروں، پی ٹی آئی کے حوالے سے کروں، حکومت کے حوالے سے کروں، اپوزیشن جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ ہی از این آل راؤنڈر، ہی ول ریسپونڈ۔ جی اسی کو دیکھیں، مذاکرات یہ کامیاب نہیں ہونے، اور پی ٹی آئی نے لکھ کے بھی کچھ نہیں دینا، میں آپ کو بتا دوں۔ کل تک تو یہ امید تھی کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن آج کے بعد اب یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر 5 گروپس بنے ہوئے ہیں جو کسی دوسرے کو کریڈٹ لے کر نہیں دینا چاہتے۔ سب سے پہلا گروپ علیمہ خان صاحبہ کا ہے، جو ہر وقت میڈیا کے سامنے کھڑی رہتی ہیں اور مس گائیڈ کرتی ہیں قوم کو، اس طرح کی باتیں بتاتی ہیں جن کا حقیقت سے عمران خان صاحب کی جیل کی سہولتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بالکل الٹ بتاتی ہیں۔
दूसरा ग्रुप बुशरा बीबी और अली अमीन का है, जो खामोशी से सब कुछ करना चाहते हैं, ना मीडिया के सामने आके ज्यादा बात करते हैं, खामोशी से सब कुछ करना चाहते हैं। तीसरा ये मुज़ाकरात वाले हैं। चौथे ये सोशल मीडिया वाले हैं, जो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो हमारी मर्जी से हो, ये डिक्टेट करना चाहते हैं। पांचवा वो है जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, अब वापस आ गए पार्टी में या आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब हम पार्टी चलाएं। तो ये 5 ग्रुप किसी एक दूसरे को किसी भी तरह से ऊपर आता नहीं देखना चाहते। बिल्कुल आपकी इसलिए ना बात। ये कामयाब होंगे ना पीटीआई की ये बेल जो है आगे बहुत ज्यादा मंडेगी। अच्छा चौधरी साहब, वैसे हमने शहर इक़्तिदार के अंदर देखा हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय होते तो हैं। किसमें नहीं होता। अच्छा, तो ये जो नकवी साहब की राय है, क्योंकि इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं, लिहाजा पार्टी आपस में लड़ती रहेगी, आगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। यार बात यह है कि PMLN में नवाज शरीफ का अपना ग्रुप है, शहबाज शरीफ का अपना ग्रुप है, मरियम नवाज का अपना ग्रुप है, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, आप चले जाए ना लाहौर में, हर पार्टी में अपना ग्रुप है। ये तो कोई सवाल ये है कि लीडर से आगे कौन सा ग्रुप है। लीडर से आगे तो कोई ग्रुप नहीं ना। इमरान खान का वर्ड जो है वो आखिरी है, सो ग्रुपिंग खत्म हो जाती है। इंटर पार्टी को रेजिमेंट थोड़ी है, इनको तो चूंकि रेजिमेंट का तजर्बा है, शायद तो वो चाहते हैं कि एक रेजिमेंट हो, जो ऊपर से बात हो गई तो सारी, वो तो नहीं होगा। पार्टी के अंदर हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, डिफरेंट पॉलिटिक्स होगी, इंटरनल पॉलिटिक्स हर वक्त चलती रहती है, दैट डजंट मैटर। इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान में देखिए होने इलेक्शन है, ये जो सारी मुज़ाकरात हैं इसमें एक ही नुक्ता है, नुक्ता ये है आपने इमरान खान को इलेक्शन देने हैं। इमरान खान से हुकूमत चाहती है कि हमें इलेक्शन के लिए वक्त है। अब वो कितना वक्त है, 8 महीने हैं, 10 महीने हैं, 12 महीने हैं, 14 महीने, ये मुज़ाकरात है, बाकी तो सारे ये सर कौन से प्लेटफॉर्म पे बात हुई कि हुकूमत ऐसा चाहती है कि हमें वक्त दो? कौन से प्लेटफॉर्म पे ये बात हुई? अच्छा मैं आता हूँ नकवी साहब आपके पास। अच्छा हसन, नहीं, ये सवाल ये चौधरी साहब ये बता दें कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये बात हुई कि हुकूमत नहीं, प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं, आप इसका कोई इसकी कोई एविडेंस या इसका कोई रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो होगा। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस वक्त सारी सिचुएशन है ना पाकिस्तान में, वो इलेक्शंस पे खड़ी है। 8 फरवरी का इलेक्शन था, जाली इलेक्शन था, कोई उसको मान नहीं रहा। लिहाजा जो भी बैकग्राउंड के ऊपर बातचीत होनी है, देखिए ना, एक तो बातचीत है ना जो सामने हो रही है, ग्लेयर में हो रही है, मीडिया में हो रही है, इधर उधर हो रही है। जाहिर है जिस तरह आपने खुद कहा कि बातचीत जो है वो कुछ खामोशी से हो रही होगी, कुछ हो रही होगी, ज़ाहिर है पहले को बातचीत हुई है तो इस बातचीत तक पहुंच गया ना। ये बुशरा बीबी के हवाले से आप बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं डिटेल्स में तो ज़ाहिर है आई एम नॉट अवेयर कि कौन कर रहा है, और अवेयर भी हूं तो ज़ाहिर है मैं नहीं उसके ऊपर मैं टीवी पे से बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त जो मुद्दा है बुनियादी, वो मुद्दा है ही इलेक्शन है नए मुल्क में। वो इलेक्शन कब होने हैं इसके ऊपर सारी बात होगी, बाकी तो अच्छा चौधरी गुलाम चौधरी साहब के साथ कनेक्शन जरा डिस्कनेक्ट। हसन, हुकूमत राय ये ऑल अक्रॉस सारे कमेंटेटर्स का यही ख्याल है कि बड़ी वीक अपने आप को जाहिर कर रही है, मुलाकात नहीं करवाई। सो मुलाकात अगर करवा देते तो ये ब्लफ कॉल हो जाता है कि जी मुलाकात करवाते, वो आप चार्ट ऑफ डिमांड्स ले आते, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था इन राइटिंग 2 जनवरी को दोनों के दरमियान। हुकूमत क्या, इवन के बिलावल भुट्टो ने भी जब चाहा ना तो इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये माजरत के साथ आपके जो आर्गुमेंट है मैं इसको बाई नहीं करता। नहीं, मेरा आर्गुमेंट नहीं है, दिन में 50 मुलाकातें करवाना चाहना है इमरान खान से तो 50 मुलाकातें हो जाएंगी, हुकूमत नहीं करवाना चाह रही। ये मैं आपको बताऊं वाई, क्योंकि इनका तर्ज़े जो सियासत है, जिस तरह की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक, अभी जिस ट्विटर हैंडल का जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान ने खुद उसमें जिक्र किया हुआ है, कल आपने कहा था कि वो सोशल मीडिया है उसमें अधूरा सच बोलते हैं, जनरल जहिया का जिक्र करते हैं, अयूब का जिक्र नहीं करते, क्योंकि अयूब का पोता उनका अपना जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया हुआ उसको। फिर जनरल मुशर्रफ का जिक्र नहीं करते, जब वो उसने इक़्तिदार संभाला था तो सबसे पहले वेलकम किया था इमरान खान साहब ने, जिक्र किया हुआ वैसे तारीफ किया। बाद में मुशर्रफ के मुखालिफ हुए ना, जब प्राइम मिनिस्टर वो बनना चाह रहे थे, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे तो नहीं बनने दिया। अच्छा, तो फिर उनको हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर बात करेंगे फिलहाल, सोशल मीडिया पर बात नहीं करें ना, अभी चौधरी साहब ने बात की, ट्विटर हैंडल की। अच्छा, अब बात ये है कि जब आप इस किस्म का तर्जे सियासत रखेंगे तो अगले फिर आपको फूलों के हार नहीं पहनाएंगे। 50 मुलाकातें करवाना चाहिए हुकूमत, तो 500 मुलाकातें करवा सकती है। पहली बात तो यह है कि हसन से ऑब्वियसली मेरा बिल्कुल भाई है जी, और मैं बसद एहतराम जो है वो उससे इख्तलाफ इस बात पे करता हूँ। देखिए हुकूमत ने तो पब्लिकली आके बार बार कैमरे के सामने कहा कि हम चाहते हैं मुलाकात हो। इरफान सदीकी साहब ने, राना सनाउल्लाह ने, जिस तरह हसन कह रहे हैं ना कि वो नहीं कराना चाहते, वो टीवियों पे आके ना कहते। अब जिस तरह आपने एक्चुअली हसन से ये कहा था कि यार इससे तो हुकूमत की पब्लिक पोजीशन, आप एक पब्लिक पोजीशन ले रहे हैं और उस पब्लिक पोजीशन पे आप पूरा नहीं उतर रहे, तो आप पब्लिकली तो अपने आप को इम्यूलेट नहीं ना करेंगे। कई बातें होंगी जो कैमरे में आप कहें कि नहीं है, लेकिन इन्होंने तो एक पोजीशन ली है, साग डार, राना सनाउल्लाह, और उसके बाद मुलाकात नहीं करा सके। सो हसन से मैं इख्तलाफ करता हूं कि वो कराना चाहते हैं
اور جو جیل کے اندر آج کل ہم ڈرتے ڈرتے اختلاف کرتے ہیں. نہیں ہم تو ڈرتے بھی نہیں ہیں, ہم تو ویسے ہی ان سے لے لیتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں ان سے. جو جیل کے اندر بھی ایک جو سارا بز ورڈ تھا وہ یہ تھا کہ ان بیچاروں نے بڑی کوشش کی ہے. ٹو بی فیئر ود, آج گوہر نے اور ان لوگوں نے بھی خان صاحب کو یہی اسی بات پہ کہا کہ وہ بیچارے بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے نہیں ہو پا رہی. تو ایکچولی حکومت کرانا چاہتی ہے, ٹو بی فیئر ود, نہیں کرا پا رہے. ناظرین یہ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں طے یہ ہوا تھا, ظاہر ہے دونوں اطراف سے سینئر لیڈرشپ بیٹھی تھی اور حکومت کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر ان کے تمام اتحادیوں کے نمائندے تھے اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی اپنے جماعت کے لوگ اور جماعت سے باہر جو ان کے اتحادی ہیں ان کو شامل کیا تھا. طے یہ ہوا تھا ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر جو بات ہوگی, بیانات جو ہوں گے, سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں ہوں گی, کسی بھی سطح کے اوپر وی ول ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ. ہم وہی بات کریں گے جو کمیٹی کے فورم کے اوپر فیصلے ہوں گے, اس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین. سینٹر عرفان دا موسٹ سینئر پولیٹیشین ود ان پی ایم ایل این رینکس, وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. دیکھیں, ہم پہلی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے چند چیزیں طے کی تھی آپس میں. ایک یہ کہ جو باہر کے عوامل ہیں, باہر کے معاملات ہیں, باہر کی تبدیلیاں ہیں, چاہے وہ مقدمات ہیں, چاہے ان کے فیصلے ہیں, چاہے وہ سزائیں ہیں, چاہے وہ بریت ہے, چاہے وہ کسی کا بیان ہے, چاہے وہ کسی کا ٹاک شو ہے, ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے. ہم اس کمرے کے اندر جو ایک فضا ہم نے بنائی ہے اس کو جاری رکھیں گے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آپ سوال بھی کر لیجئے گا فواد چودھری صاحب کے ساتھ, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ ماشاءاللہ سب سے زیادہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے, آپ نے کافی زیادہ موومنٹس دیکھی ہیں, تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت, یہ ملاقات نہ کروانے کا, وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو چونکہ تہاڑا یہ طریقہ کاری ٹھیک کوئی نہیں ہے, ہمیں بڑکا مار دے ہو, دھمکیاں لان دے ہو, سانو پتہ نہیں کیڑا کیڑا ساڑا سٹیٹس دس دے ہو, لہٰذا ہم تو آپ کی ملاقات نہیں کروائیں گے. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, اس پر تو یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے بات کی ابھی کہ 77 میں بھٹو مرحوم کی ضرورت تھی کہ وہ جلد پی این اے سے مذاکرات کر کے, ایگریمنٹ کر کے تو معاملے کو سمیٹ لیں. وہ کبھی ایک ملک کے دورے پر چلے جاتے, کبھی دوسرے پر چلے جاتے, اور اخیر وہی ہوا جس کا خوف تھا. آج اس حکومت کو چاہیے تھا کہ مذاکرات کو, یعنی جنہوں تسی کیا نا کونے چ لاج تھا, انہوں نے توڑ نہیں چڑھائی ہے. تو ابھی البتہ فواد چودھری صاحب, چونکہ اس وقت جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے میں عمر کے حساب سے بھی سینئر ہوں, اور ادھر پی ٹی آئی اور بانی چیئرمین کے ساتھ ہمدردی کے حوالے سے بھی میرے سے زیادہ ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ود دس گورنمنٹ, اور انہوں نے جان بوجھ کے ایسا بیان دیا جس کی ضرورت نہیں تھی, اور ان مذاکرات کو جس وجہ سے بھی کہہ لیں اس کو سیبوٹاج کر دیا ہے. اب یہ واپس پٹری پر چڑھتے ہیں کہ نہیں, فواد صاحب ہمیں بتائیں. چودھری صاحب نے بڑی بات کر دی. اب ظاہر چودھری صاحب نے پوچھوں گا, اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا گورنمنٹ. چودھری صاحب کے مطابق بانی پی ٹی آئی از ناٹ انٹرسٹڈ ان مذاکرات. وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا کرانا کچھ ہے کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے تو انہوں نے ٹیم تو بنائی ہے نا, ٹیم انہوں نے بنائی ہے, انہوں نے کہا بات چیت کریں اور چیزیں کریں. آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کوئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے, ملیشیا تو ہے نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ جائے. یار آپ گالیاں بھی دیتے جائیں اور مذاکرات بھی کریں, کین اٹ ورک؟ نہیں, بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ایک طرف سے نہیں نہ ہوتا. میں نے تو خان صاحب کو پہلی میٹنگ میں ہی یہ درخواست کی تھی کہ سر بات یہ ہے کہ جو ریٹرک ہے ہمارا اس کو بدلنا چاہیے. پھر اس کے بعد اب جب مریم یہ حسن کہتے ہیں کہ جی زبان استعمال کریں گے, یہ کرے, وہ تو انتشاری اور فتنہ اور اس سے کم بات ہی نہیں کرتے. اگر آپ نے صرف, اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا آپ نے سنایا, انہوں نے کہا ہم باہر سے جو ہے وہ نہیں لیں گے. پرابلم اس کے دیکھیں جو کئی بے شمار اس قدر میڈیا زیادہ ہو گیا, کنٹرول تو کسی کا 100% ہوتا نہیں نا. تو آپ نے جو, اگر آپ اس بات کے اوپر بیانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ مذاکرات بنانے اور توڑنے ہیں تو پھر تو کبھی نہیں ہو سکتے. بیانوں کے اوپر تو
ہر بات جو ہے وہ اس میں لوگ جو ہیں وہ سخت زبان بھی استعمال کریں گے، لوگ ہوں گے جو ماڈریٹس بھی ہوں گے، لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ بات بھی ہو جائے. سو میرے خیال میں اور کیا حل ہے اگر آپ نے حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے اگر آپس میں ایک ایک سٹیپ پیچھے لے کے کوئی نقطے طے نہیں کرنے تو اور حل کیا ہے؟ یا تو پھر پاکستان چل رہا ہو نا، یا اگر تو پاکستان چل رہا ہو، استحکام ہو، چیزیں بڑی زبردست چل رہی ہیں، پھر تو ضرورت نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے جی رہن دو، سب گولیاں مار دو. لیکن ہو نہیں نہ رہا، اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے پاکستان میں، اینڈ اونلی وے فارورڈ از کہ آپ بات کریں، کوئی اور راستہ. چودھری صاحب سوال کر لیں کہ میں بریک پہ جانا ہے، پھر بعد میں جواب لے لوں گا. چودھری غلام حسین صاحب سوال چھوڑ جائیں پلیز. فواد چودھری صاحب، آپ نے جو پہلے کہا ہے نا کہ ان کے جو حالات ہیں وہ سن لیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا جی آپ خان صاحب کو مل لیں. جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گیا اپنے لاؤ لشکر جیسے ہوتا ہے چیف منسٹر کا، تو وہاں 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ انتظار کرتے رہے اور انہوں نے کہا گیا جی وہ آپ کی ملاقات کوئی نہیں ہو سکتی. تو ہی لیفٹ بیک، یعنی ہی وینٹ بیک ٹو ہز آفس ان کے پی. تو یہ تو حالات ہیں. آپ فواد صاحب، آپ کا پورا خاندان سیاست میں ایک مقام رکھتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، مجھے ایک جملے میں بتا دوں، آج ضرورت گورنمنٹ کی ہے مذاکرات کو کامیاب کرنا کہ پی ٹی آئی کی؟ سب سے زیادہ ضرورت تو چوسا پاکستان کی ہے، سب سے زیادہ ضرورت تو پاکستان کی ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے اور حکمران کی بھی ضرورت ہے، 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے. لوگ مر گئے ہیں کہ ملک نارملائز ہو. کوئی ہم آپس میں ہر وقت لڑ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. ہم وہ حالت میں بھی تو نہیں نا جانا چاہتے. پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں ایک نارملسی واپس لے کے آنی ہے جو نہیں ہے. اگر ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر نہ کرو. ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو 2 مطالبات ہیں تحریری، وہ کس فارم میں آ سکتے ہیں، اب اس کے اوپر اب کیا مزید دونوں اطراف سے شرائط رکھی جا سکتی ہیں. آفٹر دی بریک. بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا آج ملاقات کے بعد کہ جو ہمارے 2 مطالبات ہیں وہ ہم لکھ کر دے دیں گے. جو ہمارے 2 مطالبات ہیں، آلدو اس کی ان رائٹنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بل ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جواز بنا کر کے ایسا کہ، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ دے دیں تو وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے. کمیشن بنا لیں اور آپ جو رہائی ہے یہ ہونی چاہیے. اسد کیسر صاحب نے بھی اس حوالے سے 6 جنوری کو ایک بیان دیا تھا کہ کیا کیا ہمارے کنسرنز ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے. لیکن کیا مذاکرات سے لکھے ہوئے مطالبات پیش کریں گے؟ بالکل دیں گے. ہم اپنی جو ہمارے آپس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے ہم دیں گے لکھ کے. ابھی ہم میٹنگ کر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کریں گے، ایک پورا بنائیں گے جو ہمارے ساتھ ہوا کہ 8 فروری کو کیا ہوا، جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، جو ہمارے ورکرز کو مارا ہے، جو جیلوں میں ڈالے، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مشورہ کر کے ایک پورا وہ دیں گے، نوٹ بنا کے دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم رائے صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. خان صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ اس سب سے پیچھے ہٹا جائے. جو جبر ہے، جو سختی ہے، جو ہماری ہوئی ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو لوگ گمشدہ ہیں، وہ کیسے اس سب سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. جو کوئی بھی مذاکرات ہوں گے وہ اس سب کو سامنے رکھ کے ہوں گے، اس سب کو جھٹلا کر نہیں ہوں گے. میں رد نہیں کرتا مذاکرات کے عمل کو یا اس کے مستقبل کو، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم مٹی ڈال دیں گے ماضی پر. جو الیکشن لوٹا گیا، جو شہادتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں کو ہم فراموش نہیں آپ کے خیال میں. اور رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اگر آپ کی ڈیمانڈز ہیں تو کیا کرنا ہے، کیسے آگے ہم نے موو فارورڈ کرنا ہے. اب ظاہر ہے کچھ ٹیورز بننے ہیں، تو جب تک ہمارے سامنے کچھ چیز نہیں آئے گی تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے. بات یہ ہے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن صرف چاہتے ہیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کے متعلق چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹی او آرز کیا ہوں گے، وہ کس لا کے تحت بنے گا، وہ انکوائری کمیشن کا جو ہے وہ جورسڈکشن کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا کیا مطالبہ ہے؟ ان کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہو. جوڈیشل کمیشن میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ انہوں نے کہا سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے، سینئر ترین جج جون سے ان پہ. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نیچے سے جج اٹھا کے ڈال دیں. ان کا مطلب ہے کہ ٹاپ کے جو 3-4 سینئر ججز ہیں ان میں سے ایک جج لے لیں آپ، یا 2 ججز لے لیں. سینئر ترین ججز کا نام بتا دیں نا، نام لکھ کے دے دیں. نہیں، ان کا نام لکھ کے دے دیں ان کو. سینئر ججز کا
کو معلوم کر لینا کہ کون ہے سینئر ترین جج کون ہے، اس کا نام لکھ کے دے دیں. اچھا اگر کوئی پہلے کسر رہ گئی ہے تو وہ دور کر دیں. وہ رانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ساڑی مرضی اسی جس دن تانوں 3 سینئر ترین ججے چاہیے ہوں دے اسی اپنا بتا سکتے ہیں. بڑا سمپل ہے نا، 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے کر دیں، نہیں تو 3 سینئر موسٹ ججز اسلام آباد کے کر دیں. چلیں سمپل ہے. اچھا رانا سنارا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جی آپ ہمیں لسٹ بھی دینی پڑے گی آپ کو کہ کس کس کو آپ نے رہا کی رہائی ہونے دیں. وہ لسٹ جو ہے وہ ہم خود ہی بنا لیں. وہ کون دے گا لسٹ ہمیں؟ یا وہ میٹنگ میں بیٹھ کے ہمیں زبانی یاد کروائیں گے، ہم رٹا لگائیں گے کہ جی یہ ان کے جو ہے وہ ورکرز ہیں، یہ سیاسی ہیں اور یہ غیر سیاسی ہیں. مذاکرات جب شروع ہونے ہیں، ڈسکشن ہونی ہے، بحث ہونی تو باقاعدہ ایشوز کے اوپر ہونی ہے. ان ایشوز کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ویسے چونکہ رانا صاحب پرانے سیاسی کارکن ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹو بی فیئر خان صاحب اپنی رائے کی بات نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں، ہمیں فیئر بات کرنی چاہیے. وہ انہوں نے جتنی بھی بات کی ہے، جب بھی بات کی ہے، وہ پہلے باقیوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں یہی ڈائریکشن ہے کہ جی میری بات آپ بعد میں کریں، باقی لوگوں کی بات جو ہے وہ پہلے کریں. اچھا فواد چودھری صاحب، اب دونوں طرف سے ان کی جو ظاہر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے ایک بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس شہر اقتدار کے اندر ہم نے 18ویں ترمیم ہوتے دیکھی، سارے بیٹھے، میٹنگز ہوئی، ہو گئی اور بھی مذاکرات ہوئے، تو یہ کوئی بڑے مطالبات ہیں، یہ بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر یہ اتنا بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں نا، ایشو تو ہے بڑا. اس کی وجہ یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا نا، وہ حیدر پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا کون سے فورم کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کہہ رہے ہیں. عمران خان کی ریلیز جیسے کیوں ممکن نہیں ہے؟ عمران خان کی ریلیز سمپل اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جب وہ اڈیالہ سے نکلیں گے تو پشاور سے لے کے تو لاہور تک کی سڑکوں پہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. The kind of public mass movement he can generate on roads, گورنمنٹ اس سے خوف زدہ ہے، اس سے ڈرتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نواز شریف تو روز جاتے تھے نیب کورٹ کی پیشیاں بھگتے تھے، کیا کسی کو پرابلم تھا؟ عمران خان کی تصویر ایک آئی ہے وہ سپریم کورٹ میں، آدھا سپریم کورٹ سسپینڈ کیا ہے انہوں نے عملہ. سو یہ جو ایک کائنڈ آف جتنا بڑا ہے اپنے عمران خان کو ہو گئے ہیں پولیٹیکلی، اس سے جو خوف ہے اس وقت حکومت کو، وہ پرابلم ہے نا. تو جب آپ ریلیز کی بات کرتے ہیں تو ریلیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ٹائم دیں گے کہ اتنی عرصہ، پھر آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ الیکشن کروائیں. سو یہ دس از دا ہول تھنگ جو کہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا اس وقت تو اڈیالہ جیل کے باہر انہیں نکالنا افورڈ نہیں کر سکتے، ورنہ تو 1.5 سال میں ان کے اوپر کیس کیا. انڈر ٹرائل پرزنر بھی 1.5 سال اندر رہتا ہے. اور بتائیں نا مجھے کون سے مسائل ہے جو انڈر ٹرائل پرزنر 1.5-2 سال اندر رہ گیا؟ عہدہ مل گیا نا چانسلر کا ان کو. اچھا وہ تو کل بھی بات ہوئی تھی. تو حسن ایوب میاں، مطلب کیا پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کو، مسئلہ کیا ہے؟ چانسلر بن چکی ہے نا جی، کیوں باہر نکلیں وہاں سے؟ مدت پوری کریں گے اپنی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے جی. چلیں دیکھیں، جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا دیوار پر لکھا وہ تو مانگ نہیں رہے، وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، جو سو رہے ہیں they need to wake up. بس وہ کہتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ اس وقت ہاں اللہ کا حکم تو ظاہر بات ہے، میں کوئی خدائی دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں. ایسے میں تو موجودہ حالات کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. میں تو خدائی دعویٰ تو خدا نہ خواستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے قادر مطلق ہے. اللہ کے تو بس میں جو ہے ہم سب کی جان ہے. نہیں 2023 کی بات میں کریں، 2028 کی بات کریں آپ الیکشن 2028 جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہے. میں 2+2 مطلب میتھس کر رہا ہوں، سو بتا رہا ہوں. مطلب یہ ایسی صورتحال ہے. لیکن بہرحال موجودہ صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں اور ان کا ایک ورکنگ ریلیشن بن سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے سنجیدہ لوگ ہوں. اچھا چلیں نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، سوال کرنا تو کر لیجئے گا. اب اچھا دیکھیں، سب سے اہم جو نقطہ ہے نا، جو سارے حکومتی لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی فیصلہ کرنا ہے بانی پی ٹی آئی نے، فیصلہ کرنا ہے عمران خان نے. جب فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیں یار، براہ راست بات کر کے. یہ کیا مطلب درمیان میں اتنے رولے رپے، تو یہ تو وہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے حرکتیں ہو رہی ہیں. جی فواد چودھری صاحب نے کی کہ سارے کارڈز عمران خان صاحب کے پاس ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کارڈز نہیں ہے، کارڈ ہے. کارڈ کس چیز کی؟ پاکستان جس جگہ معیشت پہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے اس کی کارڈ ہے. پاکستانی عوام جہاں فلاح و بہبود حاصل کر سکتی ہے اس کی کارڈ ہے. تیسری بات انہوں نے کی، عمران خان صاحب نکلیں گے تو پشاور سے کراچی تک سڑکوں پہ عوام ہی عوام ہوگی. آپ ابھی تو کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے نا، آپ کے پی کے میں لوگ نکال کے دکھا دیں.
آپ کال دے دیں عمران خان کے نام پہ, لوگ نکال کے دکھا دیں, دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ساری باتیں, یا عمران خان صاحب جیل نکالے نا عمران خان کو, پھر اس یا یہ ساری باتیں کہ عمران خان پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا واحد لیڈر ہے. پہلی بات تو یہ کہ 24 کروڑ عوام ہے, 25 ہے نہیں, بار بار 25 کہا جاتا ہے, واحد لیڈر ہے. 25 سے بھی زیادہ ہے, 240. میں نے دوبارہ پڑھا ہے. یہ جماعتیں بھی تو ووٹ لے کر آئی ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ آرگینک ووٹ ہے. آپ آئیں. اچھا نقوی صاحب آپ کے سوال آگے, چوہے صاحب خاموش, جی چوہے صاحب آگے آگے, ٹھیک. سوال تو نہیں ہے, تبصرہ. اچھا تبصرہ ہے ان کا, دیکھیں. اچھا چلیں چوہے صاحب. اچھا نہیں, تبصرہ آپ کی رائے سامنے آ گئی. جی ناظرین, ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد فواد چوہے صاحب سے ہم جانیں گے, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس وقت ایک ریویو پٹیشن چل رہی ہے, اس کا فیصلہ ظاہر ہے ایکسپیکٹڈ ہے اینی ٹائم سون. اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر ملٹری کورٹس کے اوپر انٹرنیشنلی کافی زیادہ اسکروٹنی ہے پاکستان کی جو وہ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پریس ریلیزز اسٹیٹمنٹس آ چکی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا جا رہی ہے, کافی اچھے خاصے پیسے انہوں نے مختص کیے ہیں, کوئی 2.2 ارب روپیہ. کیا اس سے یہ معاملہ مطلب اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو صاحب خود بھی انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, تو وہ ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کر پائیں گے, اور حکومت کو بھی شاید کچھ ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی مشورہ مل جائے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, آج کل آپ کو پتا سپریم کورٹ کے اندر 7 ممبر بینچ, وہ ایک آئینی اور دستوری بینچ جو بنا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں, وہ ایک ریویو پٹیشن جو حکومت کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے فائل کی گئی ہے, کہ وہ جو فیصلہ تھا کہ ملٹری کورٹس کو جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو ختم کریں, ان کو جو ہے واپس لیا جائے, اور ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم کتابیں یہ جو دستوری بینچ بنا ہوا ہے, اور ایک رائے جو اکراس دا بورڈ اکثریتی جو وکلاء کی طرف سے یہ بھی آ رہی ہے کہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے آپ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس کا بھی فیصلہ کر لیں. فواد چوہے صاحب, ایک تو پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ظاہر ہے انٹرنیشنلی کافی زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خبروں میں ہیں, ESP+ یورپی یونین کی طرف سے آ گیا, امریکہ اور UK کی طرف سے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس آ چکی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم مطلب ایک فیصلہ ظاہر پریڈکٹ تو نہیں ہم کر سکتے؟ پہلے پروڈکٹ تو خیر یہاں پہ فیصلے ہمیشہ پروڈکٹ ہی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تو جو سچویشن ہے, دیکھیں پرائمریلی دا پرابلم اس کے ملٹری کورٹس کے اوپر دنیا جو ہے وہ کبھی بھی کلبھوشن جادو جیسا آدمی جو کہ نیوی کا سرونگ آفیسر تھا انڈیا کا, پاکستان کے اندر پکڑا گیا اور انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو نہیں مانا. تو اس سے آپ امیجن کر لیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے ملٹری ٹرائلز کو. تو جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کا ملٹری ٹرائل تو بالکل ایک نو ہے, بیکاز اس کی ہسٹری ہے ایک بہت بڑی, جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا یا اس کے بعد جس طرح سے جو لا انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری. ہمارے یہاں ایف بی علی کیس موجود ہے نا سر, بڑی ایف بی علی کیس تو بڑا پیچھے رہ گیا اب تو. اس کے بعد تو جو سب سے بڑا کیس ہے وہ تو 15ویں آئینی ترمیم کے اوپر. نہیں, اس کو ایف بی علی کیس آپ کافی کوٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 10A جو ہے وہ 2010 کے بعد وہ آیا تھا, تو وہ سارے کا تو خیر بڑے کریں, لیکن اس کے بعد دوسرا اس وقت جو پرابلم ہے نا وہ ہم دیکھیں ابھی تک اس گورنمنٹ کا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے میں نے, وہ یہ دیکھیے کہ ان کا ورڈ جو انالیسس ہے نا پالیٹکس کا وہ بہت ہی پور ہے. مثلا آپ نے اس وقت یورپی یونین جو ہے نا وہ نارتھ پاکستان کو بھول جائیں, ابھی وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس سے برٹش ایگزٹ ہو گئے ہیں. ہماری مین سپورٹ آتی تھی برٹش MPs کی طرف سے, اس میں پاکستانی بھی بہت ہوتے تھے. اب وہاں پہ فار رائٹ اور فار لیفٹ بھرا ہوا ہے, وہاں پہ وہ سارے ملکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کنسیشنز ختم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو اوور آل ہماری افغانستان کی ریڈ تھی وہ ہمارے سامنے ہے جس طریقے سے ہم نے کیا, جو ہماری عرب ورلڈ کی ریڈنگ تھی وہ ہمارے سامنے ہے جو ہم نے کیا. سو میرے خیال میں یہ جو سیکنڈ کنوکشنز ہوئی ہیں یہ لائٹلی نہیں جائیں گی. اچھا, آج کل بڑا اہم موضوع ایک چل رہا ہے, 2 دن پہلے حسن نے اسٹوری بھی بریک کی کہ KP گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دہشت گردی, ڈیجیٹل دہشت گردی کا حملہ پلان کر رہی ہے. 20 جنوری کے بعد وہ انٹرنیشنل وہ سپورٹرز بھی لیں گے. کی بات کی ہے جی میں نے کہا اس کی فنڈنگ KP سے آ سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا فرق ہے نا جی, یعنی پیسے یہ دیں گے, حملہ وہ کریں گے. حملہ وہ کریں گے. اچھا چلیں, بیسکلی حسن معصوم نہیں وہ اچھا ایک میں سوال خبر پہ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی ایڈ کر لیں. میں فواد چوہے صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ وزیر اطلاعات تھے پاکستان کے تو صرف 1 سال میں 19 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تھی, یہ بات صحیح ہے؟ وہ ایک آئینی ترمیم کے تابع ہوئی تھی, اس کا جواب دے دیں گے. ویسے یہ بات غلط ہے. نہیں وہی ہے, کیا ہو گیا وہ APS والوں کو ہوئی ہیں, اور یہی تو حیدر ہمارا اور آپ کا بڑی معذرت سے اختلاف ہے نا.
آپ نے جس طرح ابھی پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آپ پاکستان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی، یعنی 70% پاکستان کی پاپولیشن کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں اور دہشت گردوں کا سپورٹر سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ حملوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ نقوی صاحب یہ بتائیے آگے نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کے جو اگر آپ ٹیررسٹوں کو اور ان لوگوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں کہ پی ایس کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ اور یہ اکٹھے ہیں، پھر تو دیکھیں کوئی آرگومنٹ نہیں۔ اچھا میں واپس آتا ہوں سوال کے اوپر، یہ جو حکومت نے 2.2 ارب روپے جو فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، حکومت میں نے تو چونکہ میں جب براہ راست آپ نے دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی یہ جو سارا، چونکہ 2015-16 کے بعد تو پی ٹی آئی کا بھی سارا میڈیا جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے اور یہ گورنمنٹ کے اوپر بھی، تو گورنمنٹ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ سوشل میڈیا کیسے کام۔ ابھی بھی جو پرابلم کیا آ رہی ہے، یہ پیسے ٹھیک ہے یہی لوگ کھا جائیں گے، یہ اتنے ڈیجیٹل چینل بنا کے بانٹ دیں گے، پہلے اور بھی بانٹ دیے، ان کو بھی بانٹ دیں گے، پیسہ ضائع ہوگا، کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا کنٹرول ہے یا اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ سبسٹنس کے اوپر ہوتا ہے، سبسٹنس حکومت کا ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کو پتا ہے کہ کیا، اور یہ روز 11 بجے آپ کو صبح سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا آئیڈیا ہوگا، 5 بجے کیا آئیڈیا ہوگا، کاؤنٹر کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے کچھ اے آئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا کہ حسن کی سٹوری کے بعد جو بنی ہے، وہ فنی کارٹونز ہیں جس طریقے سے بنایا آپ نے۔ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا ملٹری کورٹس کے حق میں ایک ٹرینڈ لانچ ہوا، کل چل رہا تھا، اب آپ اس پہ جائیں نا، آپ دیکھیں گے آپ کو پہلے ساری 100 جو ہے وہ اینی ہے، کلاؤڈ ہے، وہ فلانی نرگس ہے، فلانا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، سارے فیک اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا چلے بات کر لیتے ہیں، آج آپ کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی آپ کے ظاہر لیڈر ہیں خان صاحب کے ساتھ، سو ایک رائے ہے، ویسے مجھے کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں لگتی کہ دا مومنٹ پی ٹی آئی چیئرمین ول بی آؤٹ، اوریجنل چیئرمین، سو یو آر ان دا پارٹی، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ ظاہر سیاسی بیانات تو چلتے رہتے ہیں۔ چوہے صاحب آپ بھی سوال کر لیجئے اس حوالے سے، سو آپ کی 1-on-1 کیا کوئی گپ شپ ہوئی خان صاحب کے ساتھ، کوئی پارٹی کے معاملات، کوئی آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ فرینکلی پہلے بھی رائے ہے اور اب بھی یہ رائے ہے کہ دیکھیں ہمیں ٹمپریچر نیچے لانا پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے، ایک نارمل ملک ہونا پی ٹی آئی کا فائدہ ہے، الیکشنز کی طرف جانے کے لیے ہمیں کنسیشنز دینی چاہیے، ہمیں الیکشن کی طرف جانے کے لیے جو موجودہ حکومت بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو ہمارے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش اور صحیح جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں ہم دوبارہ، میں جیسا میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم کو ملیٹنٹ نہیں ہے، ہمیں تو سپیس ملے گی تو ہم پالیٹکس کریں گے، سپیس نہیں ہوگی تو ہم پالیٹکس۔ چودھری غلام حسین صاحب، نہیں چوہے صاحب کافی دیر سے آؤٹ ہیں باہر، چوہے صاحب سے بات کریں، چوہے صاحب سے جی، چودھری غلام حسین صاحب۔ نہیں فواد چودھری صاحب مجھے سیدھا سا جواب دے دے کہ آج کل پرسوں مذاکرات کے ذریعے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پولیٹیکل ایشوز کو اوپر جو 2-3 برننگ ایشوز ہیں ان کا حل نظر آتا ہے، اور پی ٹی آئی اینڈ الائیز ول ہیو ٹو گو بیک ٹو اسٹریٹس۔ جو سب دیکھیے نا، ایشو یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان بات چیت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، مذاکرات کی کامیابی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس کی جو ایک نیگوسیشن ہے، بیک ڈور ہے، گفتگو ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہیں، آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے حکومت میں جو لوگ ہیں، مطلب رانا ثناءاللہ اگر آپ سمجھیں، اسحاق ڈار کسی حد تک، کئی اور لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ایکچولی کہ یہ کامیاب ہوں مذاکرات، اور ایون پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ورڈ ہیں کہ سول سپیس بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں مذاکرات آگے بڑھیں اور یہ چیزیں ہوں، بٹ یہ کہ یہ اس میں پی ٹی آئی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی نا اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت کے آپس کے تعلقات میں، یا اسٹیبلشمنٹ میں اور پیپلز پارٹی کے تعلقات میں۔ سو مذاکرات کی کامیابی اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اور حکومت کے آپسی تعلق کے نتیجے میں نکلے گی۔ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے، یہ آخر جیسا خاور نے کہا کہ یہ کون سی 2 اتنی بڑی باتیں ہیں کہ آپ پولیٹیکل پریزنرز کو آپ نے ریلیز کرنا ہے، وہ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں جی لسٹ دیں، ہر ایک کو پتہ ہے جو ہیں وہ کون ہے، کیسے ہیں، تو ان کو ریلیز کرنے میں، اور ویسے بھی اگر آپ لا میں بھی چلے جائیں، لیکن اب کون سے تو قتل کے کیس میں بھی 2 سال۔ اچھا حسن آپ بھی سوال کریے کہ بڑا بون آف کنٹینشن جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے وہ ہے الیکشن کمیشن، الیکشن کمیشن کے چیف کا یہ ٹائم اس مہینے کا، لیکن وہ جو ترمیم ہو گئی ہے اس کے مطابق اب وہ کنٹینیو کریں گے انٹل فردر آرڈرز۔
وہ فردر آرڈرز ہے کہ جب تک بنے نا. اب حکومت غیر سنجیدہ یہ کر رہی ہے نا کہ وہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی نہیں بنائی. حصولی طور کے اوپر تو ایاز صادق صاحب کو اب تک پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام مانگ لینے چاہیے تھے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ بن جانی چاہیے اور لوگ اچھے بندے لائیں ان کو آگے. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے نا, اگر تو آپ نے پاکستان کو اسی تناؤ میں رکھنا ہے اور ایک طرف سے ادھر سے جو ہے وہ باتیں کرنی ہے ادھر سے کرنی ہے اور ہم نے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہمیں مل جائے گی, تو دیکھیں یہ پھر تو میں آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا, ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں, لیکن جو پاورز ٹو بی ہے یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اگر آپ اس تناؤ کو نیچے لا کے اور پاکستان کو ایک سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کو ظاہر ہے کہ کچھ لو کچھ دو کرنا پڑے گا, کچھ سول سپیس بنانی پڑے گی. میں تو خیر اس ٹائم کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, بات الیکشنز کی ہو رہی تھی, تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ تحریک انصاف اس وقت جو سینٹ کے الیکشن ہیں خیبر پختونخوا کا, جو بھی سینٹ میں نامکمل ہے, اس سے متعلق اپنے مطالبات رکھے, وہ لوکل باڈی الیکشن کے مطالبات رکھے اور جنرل الیکشنز کو بھی جلدی کرانے کے حوالے سے مطالبات رکھے. اس قسم کی باتیں آپ کریں تاکہ آپ کا ایک ورکنگ الیکشن بنے, الیکشنز ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مقبول ہیں تو مقبولیت میں تو آپ کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں, چاہے لوکل باڈیز کیوں نہ ہوں. سینٹ الیکشن آپ کو چاہیے, آپ کو لوکل باڈیز الیکشن چاہیے, پاکستان کو یہ الیکشن چاہیے. جی ناظرین, مطالبات تو یہ ہونے چاہیے آج کے لیے اتنے, لیکن ایک بات جو فواد چودھری صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات کی ضرورت نہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے, نہ حکومت اور حکومتی اتحاد اور جو حکومت کے سہولت کار ہیں ان کو ہے. اس وقت مذاکرات کی ضرورت پاکستان کی 24.5 یا 25 کروڑ عوام کو ہے, لوگوں کو ہے. بیچارے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان کی 40% آبادی جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے ہوگی, پھر ان کے حالات و واقعات کیا ہوں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.